وائس آف ایم ڈی کے دوستوں السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر 1,00,000 سے زائد پیغمبروں کو بھیجا جن کا سامنا فرعون اور نمرود جیسے سرکش لوگوں سے ہوا۔ اللہ نے اپنے سچے پیغمبروں کو ان شیطان صفت لوگوں پر فتح نصیب فرمائی اور ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچے لوگوں کا مددگار رہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اوج بن عنق کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو تاریخ کا لمبا ترین انسان تھا۔ یہ شخص اتنا لمبا اور دیو قامت تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا تھا۔ اونچے اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے۔ اس کی لمبائی اور قد اتنی زیادہ تھی کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے کی مانند دکھتے۔ دراصل اوج بن عنق حضرت آدم علیہ السلام کا نواسہ تھا جو حضرت آدم کی بیٹی صفورہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ اوج بن عنق بچپن سے ہی اپنی ہم عمر بچوں سے زیادہ دراز قد اور مضبوط نظر آتا تھا اور جب جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی بڑھتی چلی گئی۔ روایتوں کے مطابق اس کا قد 80 ہاتھ تھا۔ اوج بن عنق نہایت ہی سرکش، کافر اور جابر شخص تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اوج بن عنق کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ وہ قوم عاد پر عذاب کے بعد باقی بچنے والے لوگوں میں سے ایک تھا، کیونکہ قوم عاد جسمانی طور پر لمبے اور دیو ہیکل لوگ ہوتے تھے، اسی لیے اوج بن عنق نے ویسی ہی جسمانی بناوٹ پائی تھی۔ حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ اوج بن عنق اس قدر دراز قد تھا کہ وہ سمندر کے نیچے ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لیتا اور اسے سورج کے قریب بوند کر کھاتا تھا۔ جب پیاس لگتی تو وہ بادلوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکتا اور بادلوں سے ہی پانی پی لیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اوج بن عنق موجود تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام عظیم طوفان سے قبل کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا، لہٰذا اوج نے آپ کی مدد کی اور وہ ان لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لایا۔ لہٰذا اللہ نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اسے غرق ہونے سے نجات دے دی۔ جبکہ بعض لوگوں نے لکھا کہ اوج حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا اور آپ کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس سیلاب سے بچ نکلا کیونکہ طوفان نوح کے وقت پانی صرف اس کی کمر تک آتی تھی۔ مگر بعض علماء نے اس بات کی سخت تردید کی ہے کیونکہ قرآن کی آیتوں کے مطابق طوفان نوح کے بعد حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے اہل ایمان کے سوا کوئی شخص بھی باقی زمین میں نہ بچا تھا۔ اس موضوع پر امام سیوطی نے العوج فی خبر اوج نام سے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے اوج بن عنق کی شخصیت کے متعلق بہت کچھ تحریر فرمایا ہے۔ روایتوں کے مطابق غیر معمولی قد و قامت کے ساتھ اوج بن عنق نے لمبی عمر بھی پائی تھی۔ اس کی عمر 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکش شخص کو قتل کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ شام کی مقدس سرزمین بنی اسرائیل کو دی جائے گی۔ اس وقت وہاں ظالم اور جابر کنانی لوگ آباد تھے، لہٰذا اللہ نے حکم دیا کہ ان جابر لوگوں سے جنگ کرو اور انہیں وہاں سے نکال باہر کر دو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں سے 12 افراد کو چن لیا جائے اور انہیں سردار منتخب کیا جائے۔ لہٰذا موسیٰ نے 12 سرداروں کو چنا اور ان کو لے کر کنعان پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے ان سرداروں کو شام کی طرف بھیجا کہ وہاں جا کر ان ظالم حاکموں کی خبر لیں اور انہیں دعوت حق پہنچائیں کہ یہ مقدس زمین ہمیں عطا کی گئی ہے، سو اب تم لوگ ہماری اطاعت کرو۔ اگر انہوں نے انکار کیا تو جنگ سے خبردار کر کے آ جاؤ۔ جب وہ 12 سردار شام پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن عنق تھا۔ جب وہ سردار اوج سے ملے تو اس کی قد و قامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر سب حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر انہوں نے اسے اللہ کا پیغام سنایا تو اوج غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے، مگر اس نے جب سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے پاس ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت اور قوت بیان نہ کرنا۔ لیکن پیغمبر خدا کے اس حکم پر صرف 2 افراد یعنی حضرت یوشع بن نون اور کالود بن قدادہ ہی قائم رہ سکے۔ باقی تمام سرداروں نے ملک شام میں بسنے والے افراد کے طاقت و قوت کا حال قوم بنی اسرائیل کو سنا دیا۔
جس پہ بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ جہاد میں نہ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے لوگو تم مت گھبراؤ کہ میرے ساتھ اللہ نے وعدہ نصرت فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ یوشع بن نون اور کالود بن قدادہ نے بھی اپنی قوم کو ترغیب دی کہ وہ اللہ پر یقین رکھے اور حملہ کرے۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ پس اللہ نے قوم بنی اسرائیل کی نافرمانی کے سبب 40 سال تک ملک شام کی سرزمین ان پر حرام کر دی اور یہ قوم جنگلوں میں پھرتی رہی۔ روایتوں کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوج بن عنق کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اوج بن عنق نے انہیں دیکھا تو چاہا کہ چونٹی کی طرح پیروں سے مسل دوں اور کہا کہ تو ہی قوم بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبویا تھا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کی ٹہنوں پر آسا مارا۔ یہ ضرب ایسی کاری تھی کہ اوج بن نامی پہاڑ جیسا شخص وہیں گر کر مر گیا۔ کہتے ہیں اس کی لاش 40 سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی۔ اس عرصہ میں اس کے جسم کا گوشت گل سڑ کر صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاز سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصہ تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام سر انجام دیتا رہا۔ وائس آف ایم ڈی کے دوستوں، مخلوق ہوا کتنی بھی سرکش اور قط آور ہو، جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو اس کی طاقت و قوت ریت کی مانند ڈہ ہو کر رہ جاتی ہے اور یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جاتی ہے۔ وائس آف ایم ڈی کے دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ویڈیوز مل سکیں سب سے پہلے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔